فخر آپ کہیے گا کیا رائے ہے آپ کی؟ رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے یا پھر جس ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر زلفی بخاری صاحب بات کرنے کی کے اوپر اشارہ کر رہے ہیں اس میں وزن ہے؟ علینا دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ جو حکومت ہے اس کے لیے جو مشکلات ہیں وہ کم ہوں گی، خاص طور کے اوپر جو عمران خان کا بیانیہ ہے امریکی غلامی نامنظور والا یا ایبسولوٹلی ناٹ والا، تو اس سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت کے لیے کوئی اس سے جو ہے وہ کوئی ان کی پریشانی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی۔ دیکھیں، جو عمران خان کا فالوور ہے یا جو عمران خان کا ورکر ہے، وہ کوئی بھی ان کو پارٹی کی طرف سے جو بیانیہ فلوٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ تو خود ابھی سے مطالبہ، بلکہ آپ آج سے کچھ مہینے پہلے سے پی ٹی آئی کا چاہے ورکر ہو چاہے لیڈرز ہوں، وہ سارے یہی اسی امید کے ساتھ تھے کہ جب یہ ٹرمپ الیکشن جیتے گا تو اس کے بعد عمران خان کی رہائی کے لیے ٹرمپ فون کرے گا، اور چاہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو سیاسی قیادت ہے وہ مجبور ہو کے ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ تاہم میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو ٹرمپ کے حوالے سے جو آج زلفی بخاری صاحب نے کہا یا جو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے ٹرمپ کی مداخلت کے ساتھ، یہ ممکن ہے۔ ماضی کا بھی اگر دیکھا جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کی طرف سے مداخلت ہوتی ہے، بعض اوقات اہم ایشوز کے حوالے سے مثالیں دی جاتی ہیں ریمنڈ ڈیوس کی، یا اس طرح کی کئی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جب یہ امریکہ نے مداخلت کر کے پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کی ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے عمران خان کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اور ایسے بھی کئی مواقع آئے ہیں جب حکومت پاکستان کی طرف سے امریکہ کے باوجود مداخلت کے یا مطالبات کے پاکستانی حکومت نے مطالبات کو نہیں مانا اور اس کو اپنا جو انٹرنل جو ایک میٹر ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ عمران خان کی رہائی کے لیے یہ جو ٹرمپ کے حوالے سے ایک امیدیں باندھی جا رہی ہیں وہ کوئی زیادہ اتنا جو ہے وہ پر امید ہوں یا پی ٹی آئی کے حوالے سے، کیونکہ اس میں جو میری اپنا جو ایک خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو 8 مئی کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ عمران خان جب تک پبلکلی معافی نہیں مانگیں گے 9 مئی کے حوالے سے تب تک مذاکرات نہیں ہوں گے، اور وہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بلکہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو حکومت پاکستان کی پوزیشن ہوگی وہ یہی ہوگی کہ عمران خان جب تک پبلکلی معافی نہیں مانگیں گے 9 مئی کے حوالے سے، امریکہ کو بھی یہی بتایا جائے گا کہ جو پاکستان کے یہ جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوا، یہ پاکستان کا داخلی معاملہ ہے۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات رانا ثناء اللہ والا بھی کہ جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ بالکل جو پریشرائز ہے وہ نہیں کر سکتے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اس سے بلکہ فائدہ ہوگا، کیا عوام پریشرائز نہیں کر سکتے؟ وہ پریشر اگر پڑتا ہے، ایون اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ خان صاحب کو اگر امید ہو جاتی ہے وہاں سے یا کسی اور طریقے سے بھی، تو حکومت کے لیے مشکل ہوگا ہے؟ علینا، عوام کا جو پریشر کے حوالے سے ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے پی ٹی آئی نے جو ہے وہ بارہا جلسے جلوس بھی نکالے ہیں، ایون اسلام آباد کا جو لاک ڈاؤن ہے وہ کیا گیا، اس کے باوجود بھی حکومت کی طرف سے جو ایک موقف بنایا گیا ہے اور خاص طور کے اوپر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو عوامی اگر پریشر کام کرنا ہوتا تو وہ آلریڈی یہ پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ معاملہ وہی ہے کہ جب تک عمران خان معافی نہیں مانگے گے، میں نہیں سمجھتا کہ جو پاکستانی حکومت ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ایسا کہتے ہیں معذرت فخر، اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو پھر آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو مشکل آسان ہوگی، پھر وہ کیوں نہیں ٹھیک؟ اگر نہ پریشر ہے، نہ امریکہ کوئی پریشر ڈال سکتے ہیں، نہ عوام کو کوئی پریشر ہوگا۔ یہ جو ابھی ماضی کا پچھلا 1-2 مہینہ ہے اس میں یہ بارہا رپورٹ ہوا ہے کہ کچھ یہاں پہ مغربی ممالک کے جو سفارتکار ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ملاقاتیں کی گئی ہیں سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی یہ خبریں چلی ہیں۔ تو یہ ایون کل خواجہ آصف صاحب نے یہ اس حوالے سے جیو کے ہی پروگرام میں یہ بھی بتایا کہ کچھ سفارتکار ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان یورپی کسی ملک میں چلے جائیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس حوالے سے بھی دیکھیں، اس میں جو عمران خان کے حوالے سے کوئی بیرون ملک منتقلی کا ایک معاملہ ہے، وہ اس کی بھی جو رکاوٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں عمران خان خود ہیں، کیونکہ اس عمران خان کی گارنٹی دینے کے لیے کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تیار ہوگا، چاہے وہ کوئی ملک ہو یا کوئی ارشاد بھٹی صاحب۔ ٹھیک ہے فخر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ارشاد بھٹی صاحب، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں کیا سمجھتے ہیں، کتنی حقیقت ہے پس پردہ، کیا کچھ چل رہا ہے؟ آلسو جو ہمارا بنیادی سوال ہے، زلفی بخاری صاحب بات تو کر رہے ہیں لیکن پھر ہمارے پاس اسد کیسر یا علیمہ خان ٹائپ لوگ بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ بالکل ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم ہونے نہیں دیں گے۔ یہ پی ٹی آئی میں بھی اس کے اوپر 2 مختلف آرائیں، اور کون سی غالب آ سکتی ہے؟
मैडम शेख, ना कोई खड्डा ना कोई जंप, जीवे साडा ट्रंप, जीवे साडा ट्रंप। ना CNG स्टेशन ना पेट्रोल पंप, जीवे साडा ट्रंप, जीवे साडा ट्रंप। मैडम शेख, आपके सवाल पे आने से पहले सॉरी कामला दीदी, बैड लक, काश हमसे रहनुमाई ले लेती, काश हमारा मॉडल फॉलो कर लेती, थोड़ा सा अपने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर फोकस कर लेती, ट्रंप पार्टी टूट जाती, ट्रंप से इंतखाबी निशान ले लिया जाता, इंतखाबी नताज रुक रुक कर आते, इंटरनेट बंद हो जाता, फॉर्म 47 वजूद में आ जाता और आज विक्ट्री स्पीचें आप फरमा रही होती, ट्रंप नाअहल होकर जेल में बैठा होता। सॉरी कामला दीदी, आपके पास ना तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम का कोई ऑप्शन था, ना भुट्टो ज़िया के मिलाने का कोई ऑप्शन था, आपके पास दोबारा गिनती का मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऑप्शन भी नहीं था कामला दीदी। सॉरी कामला दीदी, बैड लक। मैडम शेख, आप और राना सनाउल्लाह क्या चाहते हैं? शरीका नू अग लग दी, मट्ठी मट्ठी अग लग दी, यानी आप चाहती क्या हैं कि ट्रंप साहब जिन्होंने 3 चाबियां बना ली हैं हमारे इमरान खान साहब के सेल की, अच्छा। आप चाहती हैं कि जब वो सेल का दरवाज़ा खोलें तो आगे से इमरान खान कहें एब्सोल्युटली नॉट? ना मैडम शेख, ना, हम एक मरतबा एब्सोल्युटली नॉट करके भुगत चुके हैं, अब हम कहेंगे एब्सोल्युटली यस। अच्छा। शरीका नू आग लग दी, मट्ठी मट्ठी आग लग दी। और मैडम शेख, एक आप मुझे बताएं, आप कितनी मेरे बारे में अच्छी राय रखती हैं? आप कम से कम यही कह देती कि ये इरशाद भट्टी ने हमें अंसार अब्बासी साहब से पहले बता दिया था इसी प्रोग्राम में। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बात है। ये बात बिल्कुल सही है। जुल्फी बुखारी साहब के ट्रंप फैमिली के साथ ताल्लुकात है। अभी मैं आगे भी बताता हूं कि जो अंसार अब्बासी साहब को नहीं पता गालबन, वो भी बताता हूं। सर, ये ऑन रिकॉर्ड आया ना, आपने तो हमें जराए से बातें बताई थी ना। जी जी, जराए से बताई तो बात करके बताने से जराए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना मैडम शेख। सर, बेहतरीन हो गई। आप वाटर कूलर आपका हुआ, अब बताएं बाकी क्या बात है? नहीं, वाटर कूलर नहीं, टीवी लूंगा। हर मरतबा वाटर कूलर दे के साइड से निकाल देती हैं। हमें टीवी भी नहीं मिलता, अखबार भी नहीं मिलता, वर्जिश भी नहीं करने देती, वॉक भी नहीं होने देती। आप चाहती कि वाटर पीते रहे हम? अच्छा मैडम शेख, आप ये मुझे बताएं कि 2 बंदे कत्ल कर देने वाले रेमंड डेविस साहब रुक गए थे पाकिस्तान। नवाज शरीफ साहब जद्दा रोक लिया था हमने उनको। नवाज शरीफ साहब को लंदन जाने से रोक लिया था हमने। नवाज शरीफ साहब को लंदन वापस आने से रोक लिया था। और मैडम शेख, राना सना साहब से ज़रा ये पूछें कि कौन सा बयानिया हमारा फारग हो जाएगा। हालांकि राना साहब अगर इखलाकी तौर पर, जमहूरी तौर पर, मैं पहले भी कह चुका हूं, बात वो ठीक कह रहे हैं कि एक अमेरिका ने हुकूमत गिराई और दूसरे ने बनाई, लेकिन हम बनाई की बात नहीं कर रहे, हम मरहम लगाई की बात कर रहे हैं। और ट्रंप अपने भाई की बात कर रहे हैं। ट्रंप और हम में कोई 2 डिफरेंट चीज़ें थोड़ी हैं, हम तो एक ही हैं। अब उधर ट्रंप आ जाना, इधर हमने भी वज़ीर आज़म बन जाना कुछ अरसे बाद। तो ज़रा राना साहब ये बताएं कि आपकी पार्टी में हल्की हल्की परेशानी क्यों है? मुबारकबाद देने में जल्दी, ट्वीट एंड डिलीट करने में, पुराना जो आपने ट्रंप और इमरान खान को मिलाया था उसमें हल्का फुल्का परेशानी क्यों है ऐसी? वैसे जब हमने, मैडम शेख एक सवाल है आपके सामने, जब हमने बयानिया बनाया था कि आपने हमना मान लिया था कि रिजीम चेंज अमेरिका ने किया है, अब बड़ा आप मान रहे हैं कि क्यों जी अमेरिका क्यों आए। तो मैडम शेख, आपको अगली खबर देता चलूं कि जुल्फी बुखारी साहब नहीं, मैं उसमें से वो चीजें निकाल रहा था जो नहीं बतानी थी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, सब बताना है। अच्छा, जुल्फी बुखारी साहब बता चुके हैं, कह चुके हैं, गालिबन उन्होंने इधर नहीं बताया कि ट्रंप के इलेक्शन के दौरान इमरान खान का मुद्दा लेकर एक बासर पाकिस्तानी मिला था ट्रंप साहब से, और ट्रंप साहब को उसने सारा कुछ बताया था। और ट्रंप साहब ने कहा था कि मैं यकीनी बनाऊंगा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। और ट्रंप साहब की बहू से भी मिल चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कज़न, और उन्होंने भी यकीन दिलाया कि अगर हम जीत गए, ये इलेक्शन रिज़ल्ट से पहले की बात है, तो
تو ہم کوشش کریں گے. اور اب کرنے کیا جا رہے ہیں, ایک وائٹ پیپر تیار ہو رہا ہے میڈم شیخ, میری امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف والوں سے بات ہوئی. وائٹ پیپر جو پچھلے 3 سالوں میں ہوا ہے وہ اس نئی کانگریس اور سینٹ اور ٹرمپ انتظامیہ کو دیا جائے گا. لابنگ تو آلریڈی شروع تھی, اب انہوں نے جو ٹرمپ کے متوقع وزراء ہیں ان پر فوکس کیا ہوا ہے, اور وہ جلسے جلوس ریلیاں نکالیں گے, اور سوشل میڈیا کمپین چلنے والی ہے, ڈاکومنٹریاں بن رہی ہیں, اور ان کو توقع ہے. یہی سوال میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ جو آپ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں آپ کا بیانیہ کہاں جائے گا. انہوں نے کہا کہ چھوڑو بیانیے کو, جو کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے, بڑا ظلم ہو چکا ہے, اب ہم اس کا ہماری پہلی کوشش ہے کہ عمران خان کو نکلوانا ہے. اور وہ بڑے ہوپ فل ہیں کہ اگلے 2-3 مہینوں میں ان کی مدد ہو جائے گی. اب واللہ عالم بالثواب کہ اس میں کتنا کچھ ہو سکتا ہے. امریکہ اپنے مفادات کے گرد گھومتا ہے, اور لیکن جو پارٹی فنڈنگ کرنے والے ہوں اور جو ساتھ دینے والے ہوں الیکشن مہم میں, اور جو بااثر ہوں امریکہ میں, ان کی مانی جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ اہم بات کی ہے بھٹی صاحب نے.